بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2010 سے، اور آج سورۃ الذاریات کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23، 20، 21، 22 اینڈ 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وہ فی الارض اور زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، افلا تبصرون کیا پھر نہیں دیکھتے، وفی السماء اور آسمان میں، رزقکم تمہارا رزق ہے، وما اور جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، فورب السماء والارض پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ بلا شبہ وہ، لحق حق ہے، مثل اس کے جو، انکم تنطقون کہ تم بولتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانیاں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوسری بات، خود تمہارے وجود میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ تیسری بات، ان سب کے باوجود بھی کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ چوتھی بات، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پانچویں بات، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے جو بات کہ تم بولتے ہو۔ بزرگان محترم، آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حشر کے واقع ہونے کو مختلف دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تو تم اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے کیوں ہو؟ حالانکہ اگر تم اس رب کی قدرت کو دیکھ لو تو ضرور تمہیں اس پر یقین آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا، اور اس زمین میں اس نے مختلف چیزیں پیدا فرمائیں، کھیتی اور اناج اور پانی اور پہاڑ اور دریا اور سمندر اور پرندے، جانور اور دھاتیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان چیزوں پر بھی تم غور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ ہی کو تو دیکھ لو کہ اس نے کتنے انسان بنائے، ہر ایک کو آنکھیں دیں، تمہاری ناک، تمہارا منہ، تمہارا کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا پیٹ، تمہاری پیٹھ، یہ سب کچھ رب ذوالجلال نے دیا، لیکن اس کے باوجود ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل الگ ہے کہ آسانی سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے ہاضمے کا نظام بنایا کہ تم جو کھاتے ہو وہ تمہارے جسم میں جا کر جس عضو کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے،
اور پھر جو چیز کسی کام کی نہیں ہوتی وہ تمہارے جسم سے فضلے کی شکل میں خارج ہو جاتی ہے۔ تمہارے اندر اس نے ایسی ایسی مشینیں بنائی ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی عدو خون بنا رہا ہے تو کوئی عدو اسے صاف کر رہا ہے، کوئی غذا کو ہضم کر رہا ہے تو کوئی اس غذا کو مختلف ادویات میں تقسیم کر رہا ہے، تو کوئی ان بنائی ہوئی ادویات کو ضرورت مند عضو تک پہنچا رہا ہے کہ اگر انسان کی یہ اندرونی مشن خراب ہو جائے تو کروڑوں روپے دے کر بھی ان کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک جھلک ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر، اس کی قدرت پر غور کرنے بیٹھو تو یقیناً تمہیں اس کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا، اور پھر تم یہ تسلیم کر لو گے کہ ہاں یقیناً وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں صرف اسی کی سمجھ میں آتی ہیں جو ان چیزوں پر بڑی باریکی سے غور و فکر کرتا ہے، ورنہ بے وقوف کے سامنے جتنا بھی بیان کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس نے آسمان بنایا، اور اس آسمان میں بھی اس نے کئی کئی چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے چاند، سورج، ستارے، بادل وغیرہ۔ پھر وہ ان بادلوں سے پانی برساتا ہے جو پانی اس زمین پر گرتا ہے جس سے تمہاری خوراکیں پیدا ہوتی ہیں، جسے تم بطور رزق حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اور قیامت کی ہولناکیاں رکھی ہیں جس کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر وما توعدون سے مراد جنت اور جہنم ہے، جیسے کہ حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت ضحاک علیہ رحمہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ رب جس نے ایسے آسمان بنائے اور ایسی زمین بنائی، اس رب کی قسم کہ جو کچھ اوپر بیان کی گئی کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، اور پھر جزا و سزا ہوگی، اور یہ کہ روزی روٹی ہمارے حکم سے نازل ہوتی ہے اور ہم اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل حق اور سچی ہیں، ایسی سچی اور ایسی حق ہیں جیسا کہ تمہارا بولنا، یعنی تمہارے زبان سے الفاظ کا نکالنا، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے نہیں کہا ہے، جبکہ تم نے کہا ہو تو یہ بات بالکل اسی طرح واضح اور حق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو ایسی کھلی چیزوں کا انکار کرے گا وہ سمجھدار نہیں بلکہ بے وقوف اور بے عقل کہلائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، اللہ اس قوم کو ہلاک کرے جس کے لیے ان کے رب نے قسم کھائی ہو لیکن پھر بھی وہ اس کا یقین نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یقین کامل ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔